بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة باب الوضوء بعد الغسل۔ یہ تین ابواب یکے بعد دیگرے ہیں، تینوں میں اگرچہ مسئلہ ایک ہے لیکن انشاءاللہ ہم ایک ہی بیان کے اندر تینوں ابواب کو بیان کریں گے۔ پہلے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سروں کے جو بال ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چٹیاں بناتی ہیں۔ ایک تو آج کل ہے کہ عورتیں اپنے بال پیچھے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک چٹیاں بنا لیتی ہے بڑی، اس کا کھولنا بڑا آسان ہے، وہ تو بس ایسے کھل بھی جاتی ہے اور فوراً اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی اس گت کو، جس کو گت کہتے ہیں، اس کو کھول کے اور غسل کرے اور پانی بالوں کی جڑوں تک بھی پہنچائے اور سارے بالوں کو بھی بھگوئے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک عورت ایسی ہے جو بال کھلے رکھتی ہے، یہ ایسے پیچھے کٹھے کر کے کوئی ربڑ وغیرہ کوئی چیز ڈال دیتی ہے لیکن اس کی گت نہیں بناتی۔ اس عورت کے لیے تو لازمی ہے یہ حکم کہ وہ بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچائے اور سارے بال بھی بھگوئے۔ اگر ایک بال کی جڑ خشک رہ گئی یا بال کے جو بالوں کے سرے ہیں وہ خشک رہ گئے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، لیکن جو گت بناتی ہے ایک، اس کے لیے بھی بہتر اور افضل یہ ہے، اطمینان قلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی، کیونکہ اس میں اتنی سختی نہیں ہوتی، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، بس ایک گت ہوتی، کھول لے اس میں اچھی طرح غسل کر لے پھر اس کے بعد گت بنا لے۔ لیکن ایک آج سے کچھ سال پہلے اور آج بھی کچھ دیہاتوں میں ہے کہ ایک تو آج کل عمومی طور پہ عورتوں کے بال ہی نہیں ہیں، عمومی طور پہ میرے پاس تو اب یہی مسئلے آ رہے ہیں، تیل آ رہا ہے جی دم کر دو، کیا یہ بال ہی گنجی ہو گئی ہیں عورتیں، صبح بھی تیل دم کر کے دیا ہے، ایک مسئلہ۔ لڑکوں کے بھی بال نہیں ہیں، اکثر لڑکے گنجے ہو گئے ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ آج سے کچھ 20-30 سال پہلے عورتوں کے بڑے زیادہ اور گھنے بال ہوتے تھے، تو لہٰذا وہ کیا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنا لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی کئی چٹیاں بنا کے پھر ان ساری چٹیوں کو اکٹھی کر کے گت بنا لیتے۔ ان کا کھولنا بڑا مشکل ہوتا تھا، پہلے ان ساری چٹیوں کو کھولا جائے، پھر ان کو اندر اس کو پانی دیا جائے، پھر اصل میں یہ عورتوں کو شریعت نے ایک سہولت بھی دی ہے۔ دیکھو اس کے مقابلے میں اگر مرد کے بڑے بڑے بال ہیں اور اس نے بھی چٹیاں بنائی ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سارے چٹیاں کھولے، سارے بال دھوئے، کیونکہ مرد کے لیے حکم ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، عورتوں کے لیے یہ آسانی کیوں ہے کہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک بات، ایک تو عورت جب صبح اٹھے گی تو اس کے ساتھ بچے، عمومی طور پہ بچے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر ساس جو ہے وہ ذرا جبرون ہے تو بھی اس کا حکم بھی ماننا ضروری ہے، شوہر نے، دیور نے کام پہ جانا ہے، ناشتہ بھی دینا ہے۔ اچھا، پھر اگر وہ چٹیاں پہلے کھولے، پھر غسل میں اس کو دھوئے، پھر اگر اس کو دھونے کے بعد خشک کرے گی، پھر اس کو تیل لگائے گی، پھر چٹیاں کرے گی۔ جو عورتیں یہ چھوٹی چھوٹی چٹیاں بناتی یا گت کرتی ہیں، وہ عورتیں اگر یہ نہ بنائیں تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ میں۔ اب یہ عورت کے لیے کیا ہے، بڑا مشکل ہے کہ پہلے وہ چٹیاں چھوٹی چھوٹی کھولیں، پھر اس کے بعد اس کو دھوئے، پھر خشک کرے، تیل لگائے۔ اب بچے رو رہے ہیں، ساس جو ہے وہ ناشتہ مانگ رہی ہے، جبرون ہے، اور میاں جو ہے نا اس کو جلدی ہے، اس لیے شریعت نے عورتوں کو یہ آسانی دی ہے کہ اگر اس کی چٹیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ کیا کرے کہ صرف بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچا دے، بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح بھگو لے، اور چٹیاں اور اس چٹیوں کے جو آخری جو بال ہے چٹیوں میں ان کو نہ بھی بھگوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایک تو عورتوں کے بال ویسے ہی بہت کم ہے، وہ عمومی طور پہ جیسے ہمارے پٹھان برادری میں ہے وہ ایک گت بنا لیتی ہے، ان پیچھے بالوں کو کنگھی کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہ 1 منٹ کے اندر کھول لیتی ہے اور 1 منٹ کے اندر بنا لیتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں عورتوں کو یہ چاہیے آج کل کہ وہ کھول لیا کرے اور پورے بالوں کو بھگوئیں، جڑوں کو بھگوئیں، وہ آسانی ہے۔ ہاں، اگر آج کے زمانے میں بھی کسی عورت کے بال زیادہ ہیں یا کسی علاقے میں وہ چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنانے کا رواج ہے تو ان کے لیے حکم آج بھی وہی ہے۔
اور یہ سہولت کیوں دی گئی عورتوں کو؟ دیکھیں اسی طرح حیض کے دوران، نفاس کے دوران نماز نہ پڑھنے کا، پاکی کے بعد نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ یہ سہولت دی گئی عورتوں کو، آسانی دی گئی ہے کہ اب بیچاریاں وہ بالوں کی چٹیاں جو ہے نا، وہ نمازیں اتنی پڑھیں گی، 5 نمازیں ہیں ایک دن میں، اور کسی عورت کو 10 دن حیض آتا ہے یا اس کو 40 دن نفاس آیا، تو اتنی نمازیں میں کیا ہوگی؟ عورت کو تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی۔ اور عورتیں عمومی طور پہ گھروں کے کام کاج بھی کرتی ہیں، اس لیے وہاں پر بھی شریعت نے عورتوں کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، سہولت دی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دوسرے باب میں فرمایا کہ ہر بال کے نیچے تحت کل شعرۃ جنابتن، ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہے۔ اب عام طور پہ طلباء کرام یا بعض لوگ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بال کی جڑ ہے، جہاں سے بال اگتا ہے، وہ جڑ مراد ہے، حالانکہ حدیث میں وہ جڑ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جڑ ہے وہ تو باطن ہے، وہ تو کھال کے اندر ہے، باطن ہے، اس کا دھونا تو کسی حال میں فرض نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، وہ تو باطن ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ بال، یہ میرے بالوں کی طرف دیکھیں، یہ میرے بال پڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ بالوں کے نیچے یہ کھال مراد ہے، کہ ہر بال کے نیچے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بال پڑے ہوئے ہیں جس کھال پہ، اس بال کے نیچے کھال مراد ہے، یہ جس کے اوپر بال پڑے ہوئے ہیں یہ جگہ مراد ہے، کہ جس حصے پہ بال پڑے ہوئے ہیں اس بالوں کے نیچے پانی پہنچانا، کیونکہ وہاں پر بھی جنابت ہے، وہاں پانی پہنچانا اور اس کو صاف کرنا۔ صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالوں کے نیچے جگہ صاف ہوگی، کھال میں پانی جائے گا تو غسل۔ اسی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلک کو شرط قرار دیا ہے کہ دلک ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں دلک غسل میں فرض واجب نہیں ہے، ہاں اچھا طریقہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی بہا کے جسم کو مل لیا جائے تاکہ اچھی طرح، جیسے سردیوں میں نے عمومی طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ ابھی مہینے 2 کے بعد جسم خشک ہونا شروع ہو جائیں گے، تو خشک جسم پہ پانی ڈالو تو وہ گر جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا مل لیا جائے، رگڑ دیا جائے تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ لیکن ہر بال کے نیچے سے مراد یہ حصہ ہے، یہ جو بال جس حصے پہ جسم پہ بال پڑے ہوئے ہیں وہ حصہ مراد ہے کہ وہ بال بھی دھوئیں، بالوں کے نیچے حصہ بھی دھوئیں۔ اور بال سے مراد اس کے اگنے کی جگہ نہیں ہے، عمومی طور پہ طلباء یہ مراد لیتے ہیں، حالانکہ جہاں سے بال اگا ہے وہ تو باطن ہے، وہاں پانی پہنچانا تو فرض کیا مستحب بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ بال کے نیچے۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا باب یہ ہے کہ باب الوضوء بعد الغسل، غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اعلیٰ کے اندر ادنا آ جاتا ہے، ادنا میں اعلیٰ نہیں آتا۔ جب غسل کر لیا تو غسل اعلیٰ فرد ہے، اعلیٰ درجہ ہے، تو غسل کے اندر وضو آ گیا نا، غسل کے اندر وضو آ گیا، کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پورے جسم کو بھگونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جب سارا فرض پورے ہو گئے، غسل اعلیٰ درجہ آ گیا، اب وضو کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات کہ پچھلے باب میں ہم نے کہا تھا کہ غسل سے پہلے وضو کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ 3-4 اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈا پانی ڈالنے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا، تو جب غسل ہو گیا تو وہ حکمت بھی ختم ہو گئی۔ ہاں غسل کرنے کے بعد کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ الگ بات ہے، پھر وضو کر لے، باقی ان ابواب کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے۔